السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے بھائیو، یہ چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے آپ کے سامنے، جسے ہم اور آپ سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد، سورۃ الایمان، سورۃ التوحید کے نام سے جانتے ہیں. اس سورت کو سورہ اخلاص کہا ہی جاتا ہے اس بنا پر، ایک تو اللہ نے صرف اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے، اس بنا پر بھی مخلص خالص ہے یہ، اور دوسرے بندوں کو جن جن کاموں کا حکم دیا ہے ہم بندے بھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کو پیش کریں. اسی لیے اس صورت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے بنا پر نام رکھ دیا گیا ہو اس صورت کا. چلیے، اس پر ہماری تھوڑی گفتگو ہوئی تھی گزشتہ درس میں، اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ صورت ہے تو بہت مختصر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے. 4 آیتیں ہیں، لیکن اس کے معانی بہت زیادہ ہیں. ان میں سے ہم نے اشارہ کیا تھا قل هو اللہ، آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ، وہ اللہ، اشارہ ہے وہ ضمیر غائب کے لیے عربی زبان میں، وہ اللہ. وہ سے مراد اشارہ کیا ہے کہ جب مکے کے کافروں نے، مدینے کے یہودیوں نے اللہ رب العالمین کا حسب اور نسب پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بار بار اللہ کے بارے میں بات چیت کرتے ہو تو بتاؤ اس کا حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اشارہ کیا تھا ہم نے آپ کو کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود نہیں ہے. ہوا ضمیر غائب کے لیے، وہ ہے عرش پر جو 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے. اور اس سلسلے میں 7 آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. کہاں ہے؟ عرش پر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنی صفات حمیدہ اور صفات کاملہ کے ذریعے اس نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے. اس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بکری کی چرواہی، اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے. اور آج کے اچھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اچھے لوگوں کو پتہ نہیں. کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کو قرآن اور سنت جو ہمارا مرکز ہے اس سے علم حاصل نہیں کیا. ان کے منہ سے، ان کے منہ سے، ان کے منہ سے، تو مختلف منہوں کی بنا پر حق ہمارے منہ پر آج نہیں ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے قرآن سے عقیدہ سیکھے. اور آپ سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں، اعلیٰ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ذات جو سب سے زیادہ بلندی پر ہو، سب سے زیادہ بلندی پر ہو، ہر طرح کی بلندی اس کو حاصل ہے. اسی لیے اذان کا پہلا جملہ آپ سنتے ہیں اللہ اکبر. یہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تو جو آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، سورج، چاند، عرش، تمام چیزوں سے بڑا ہے، تو یہ کہہ دینا اللہ کے لیے کہ وہ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹا ہو گیا. اگر آپ یہ کہیے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے چھوٹا ہو گیا. نہیں، جبکہ زمینوں سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا، سب سے بڑا ہے، تو یہ کہنا اللہ کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے. اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ سارے باطل عقیدے ہیں جس کی مطابقت قرآن و سنت سے نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا جب بھی یہ مسئلہ اٹھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا. معراج پر، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، معراج کہاں ہوئی ہے؟ زمین پر کہ آسمان پر؟ کہاں ہوئی ہے؟ بولیے ذرا سا. آسمان پر ہوئی ہے. جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے، سدرۃ المنتہا پر رک گئے جو کہ 7ویں آسمان پر ہے. کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ زمین پر نہیں ہے. اگر زمین پر ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پر کیوں بلاتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا ہے؟ کیوں بلاتا؟ اس سے واضح ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ نہیں ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش معلیٰ پر ہے.
یہ الگ بات ہے اپنی صفات کے ذریعے سننا، دیکھنا، علم رکھنا، خبر رکھنا وغیرہ جو اس کی صفات ہیں، ان صفات کے ذریعے اس نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر آیا ہے ہم بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اسی بنا پر آیا ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ساتھ کس بنا پر؟ اپنے علم کے ذریعے، اپنے سننا، دیکھنا وغیرہ جیسی صفات کے ذریعے اس نے احاطہ کر رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ہم نے اشارہ کیا قل هو اللہ کے ہوا سے، اور یہ ضمیر غائب کے لیے ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے۔ اب آگے بڑھیے، قل هو اللہ، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ یہ لفظ بنا ہے الہ سے۔ کس سے بنا ہوا ہے؟ الہ سے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، یعنی وہ ذات حقیقی جسے سب لوگ، ساری مخلوقات عبادت کریں، وہ اللہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یاد رکھنا اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں سب کے سب باطل ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم اور آپ اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو وہ اللہ معبود کہلائے گا؟ ہماری نظروں میں معبود نہیں کہلائے گا۔ لہذا ایک کی عبادت ہو، اللہ ایک کی عبادت ہو، اور ساتھ ساتھ عبادت ہو، تبھی وہ معبود ہوگا۔ اب جیسے بعض لوگ مسلمان، انہوں نے ووٹر لسٹ میں نام لکھوا دیا ہم مسلمان ہیں، لیکن 5 وقت میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ کو اپنا معبود بنایا؟ نہیں بنایا، نہیں بنایا۔ عبادت کریں گے تب معبود ہوگا، اور اگر صرف منہ سے کہتے رہیں گے تو معبود نہیں ہوگا، جیسے کہ بہت سے مسلمانوں کی آج حالت ہے۔ یہ تو ہو گیا نا اللہ کے بارے میں مختصر انداز میں۔ اب آئیے احد، وہ ایک ہے، کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا اعجاز دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کس چیز میں ایک ہے، فرمایا کہہ دیا وہ ایک ہے۔ کس چیز میں ایک ہے؟ نہیں فرمایا تعداد میں ایک ہے، جی ہاں تعداد میں بھی ایک ہے، عدد میں ایک ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا لفسدتا، تو آسمان و زمین کا سارا نیٹ ورک کیا ہو جاتا؟ فیل ہو جاتا۔ جی، اور ہم لوگوں نے بچپن میں بھی پڑھا ہوگا کتابوں میں، اگر 2 خدا ہو تو سنسار میں، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تو یہ پوری تفصیل ہے اس کے اندر۔ وہ ایک ہے تعداد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، اور یہاں پر ایک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے، چونکہ بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا۔ اس زمانے کے دہریہ نے، آج کے کمیونسٹ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار ہی کر دیا ہے۔ اللہ نے سورہ طور کے اندر بڑی تفصیل سے ان پر رد فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک ہے کس چیز میں؟ اپنے افعال کے اندر۔ جو کام اللہ کرتا ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، اس کے بعد کائنات کا تنہا نظام چلاتا ہے۔ ہاں، بعض مسلمانوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بٹانے والے بہت سے لوگ ہیں جن کو وہ لوگ غوث، قطب، ابدال، اوتاد وغیرہ کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ خبردار، سورہ اخلاص ان پر رد ہے، سورہ اخلاص ان پر رد ہے۔ وہ ایک ہے، اپنے تمام کاموں میں ایک ہے۔ وہ ایک ہے کس چیز میں؟ حکم چلانے میں بھی ایک ہے، حکم چلانے میں بھی حکم اسی کا چلے گا، کسی انسان کا حکم نہیں چلے گا۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھنا پیدا تنہا وہی کرتا ہے، آرڈر چلانے کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ آج لوگوں نے بہت سے قوانین لے آئے ہیں جن کو لوگ قوانین وضعیہ کے نام سے جانتے ہیں، جمہوریت ہے، اشتراکیت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، خبردار سب باطل ہے۔ کیا ہے یہ؟ سب باطل ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جس کو خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو اسلامی حکومت کا نام دیا جاتا ہے۔ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہ اللہ کو پسند ہے، نہ ہم چلائیں گے اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے اپنے نام اور صفات کے اندر، جی جو کچھ بھی نام اور صفات قرآن و سنت نے بیان کیے ہیں بلا چوں چرا ہمیں اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا۔ جی، اب اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں علم غیب اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ انبیاء کو
فرشتوں کو اگر کسی بعض غیبی چیز پر مطلع کر دے تو اس کو قرآن نے علم غیب نہیں کہا، کیا کہا؟ غیب ظاہر کر دیتا ہے۔ غیب کا ظاہر کر دینا، غیب پر مطلع کر دینا، اس کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب ہے۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لیجئے، خیبر میں زہر کھا لیا، پتہ بھی نہیں چلا آپ کو۔ جب حلق کے پاس گیا لقمہ، بکری کا لقمہ حلق کے پاس گیا تو جس یہودیہ نے کھلا دیا تھا، اللہ اکبر، وہیں پر ایک صحابی شہید ہو گئے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ مجھے بتلائیے، کیا جان کر انہوں نے کھا لیا نعوذ باللہ کہ ایک صحابی وہیں پہ شہید ہو گئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرتے دم تک اس زہر کا اثر رہا، آپ کی بیوی عائشہ پر الزام لگا، مہینہ پریشان رہے، مہینہ۔ عالم الغیب ہوتے تو ان سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے اور اپنی صفات کے ذریعے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حاضر و ناظر ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے۔ حاضر نہیں ہے، ناظر کہیں گے، وہ دیکھ رہا ہے، حاضر نہیں ہے۔ حاضر تو اس کو کہتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہو، حاضر اللہ کی ذات نہیں، اور کوئی بھی ذات نہیں حاضر ہے۔ یہ کہیے اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، اور اپنی صفات حمیدہ کے ذریعے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی سراپا نور ہے، سراپا، یہ سب صفات اس کے لیے خاص ہیں، اکیلے تنہا وہ اس کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سراپا نور ہے، سراپا نور، نور علی نور، اللہ تعالی سراپا نور ہے۔ وہ حجابہ النور، اس کا پردہ بھی نور ہے۔ اگر وہ اپنا پردہ ہٹا دے، حد نگاہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب جل جائیں، سب کے سب جل جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سفر معراج کے بعد، کیا سوال کیا گیا؟ لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ یعنی اپنی آنکھ سے دیکھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نور ان ارا، وہ سراپا نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ لیکن اہل ایمان جنت میں دیکھیں گے۔ اہل ایمان یہ ایکسیپشنل کوٹا ہے کہ دنیا میں تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، لیکن قیامت کے دن بھی لوگ دیکھیں گے۔ جنت میں بھی ہر آدمی اپنے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام عبادات میں تنہا ہے، اکیلا ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، رکوع ہو، سجود ہو، نظر و نیاز ہو، قیام ہو، حاجت روائی ہو، مشکل کشائی ہو، بھروسہ کرنا ہو، چڑھاوا چڑھانا ہو، جتنی بھی اللہ رب العالمین کے لیے عبادات خاص ہیں، ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے پھیرنا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ فصل لربک، رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، رب کے لیے قربانی کیجیے، نظر و نیاز اسی کے لیے پیش کیجیے، قربانی اسی کے لیے ہو، بھروسہ اسی پر ہو، سب کچھ عبادت کی قسمیں، طواف اس کے گھر کا ہونا چاہیے، بھروسہ اسی پر ہو، ڈرنا اسی سے ہے، محبت اسی سے ہے، جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں سب کے سب ایک اللہ کے لیے خاص۔ دیکھ لیجئے آج لوگ دعائیں غیر سے کر رہے ہیں، یا غوث المدد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مشکل کشا۔ مجھے بتائیے، ابھی آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں امام صاحب آپ کو سناتے ہیں بآواز بلند، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، آپ خود بھی پڑھتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ بھلا بتائیے، ایک آدمی نشے میں بول رہا ہو، ٹھیک ہے نشے میں ہے، لیکن ہم مسلمان 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر باہر نکل کے کہتے ہیں یا علی مشکل کشا۔ سبحان اللہ، کلمے سے ٹکراؤ ہے، سورہ فاتحہ سے ٹکراؤ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے، کس بنا پر کہ اتنی تفصیل میں آپ کہاں جائیں گے، شارٹ میں آپ بار بار اس کو پڑھیے اور سمجھیے، پوری دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اکیلے سورہ فاتحہ کافی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اس جملے کو یاد رکھیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے توحید کو کیسے سمجھا تھا؟ اللہ اکبر، جوتے کا تسمہ اللہ سے مانگتے تھے، نمک کے بارے میں آیا نمک مانگتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور ہم بڑی سے بڑی چیز مانگتے ہیں غیروں کے ساتھ۔ کس سے مانگتے ہیں؟ غیروں سے مانگتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم میں سے آج ہر آدمی تقریباً پریشانیوں میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس نے توحید کو توڑ رکھا ہے، کلمہ تو پڑھا ہے لیکن سمجھ بوجھ کر نہیں پڑھا۔ اس کا اثر کیا ہے؟ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ہو گیا آپ کے سامنے قل هو اللہ احد کی مختصر سی تفسیر کہ احد ایک ہے کن چیزوں میں ہے۔ ہم نے ایک سرسری جائزہ لیا۔ انشاءاللہ اس صورت کا جو اگلا حصہ ہے باذن اللہ تعالی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، باذن اللہ تعالی مختصر انداز میں آئندہ جمعہ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ بھائی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی مکتب جالیات میں 9 بجے سے جنازے کے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ پچھلے ہفتے بھی کچھ ہو چکی ہے، تو آپ بھائی انشاءاللہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقائد کو مضبوط فرمائے، ہم تمام لوگوں کے عقائد کو درست فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔